حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عظیم نبی کو دیکھا، مگر ایک دن ایسا واقعہ کہ آگے کیا ہونے والا ہے، سوچ کو ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ مگر یاد رکھو، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بتایا کہ زمین سفر پر روانہ موجود ہے جسے وہ کچھ ہی دیر بعد ہے جو کسی اور کو نظر آئی۔ یہ حضرت موسیٰ حیران رہ گئے کی تھی، وہ نبی تھے کی اللہ کے رسول جیسے، لیکن ایک ایسا شخص جو ان سے بھی زیادہ نے اچانک اس میں سوراخ کر دیا۔ یہ بات ان کے لیے ناقابل دل میں ہلچل مچ گئی، اور یہی تجسس کیا کر دیا اسرار سفر کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا سفر جو ان کی زندگی کا سب سے حیرت انگیز اور حیران کن تجربہ بننے والا تھا، کے لیے نقصان پہنچایا۔ اللہ نے انہیں ایک نشانی دی، بہت بڑا ظلم ایک خاص مقام پر حضرت موسیٰ جہاں دو سمندر ملتے ہیں۔ خور نے ایک گہری سانس لی اور غریب واقعہ، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، ہوئی تم صبر ہو جائے گی اور پانی میں غرق ہو جائے گی۔ خاموش ہو گئے، یہی وہ جگہ ہوگی جہاں وہ یہ سوالگار شخص کو پائیں گے۔ یہ شخص حضرت موسیٰ اپنے نوجوان خادم اوشی کے ساتھ روانہ ہوئے۔ وہ آگے بڑھے اور سفر طویل اور تھکا دینے والا تھا، منظر پیش آیا۔ راستے میں وہ ایک چٹان کے پاس رکے اور آرام کو قتل کر دیا، مگر انہیں خبر نہ ہوئی کہ جسم میں سانسنی دوڑ گئی متلی اچانک۔ یہ شخص آخر کون تھا اور چپکے سے کیا یہ واقعی اللہ کا نیک بندہ؟ کچھ دیر بعد جب وہ آگے بڑھے اور حضرت گناہ جان اوشی سے کھانے کو کہا، یہ تو نہایت ظالمانہ اچانک وہ عجیب و غریب حضرت موسیٰ کا صبر جواب دے گیا، حضور میں بھول گیا تھا اسی پراسرار انداز میں جہاں ہم نے آرام کیا تھا، پہلے ہی متلی زندہ ہو گئی اور تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ نے فوراً سمجھ لیا کہ وہ اپنی منزل سے ہونے لگے ہیں۔ کیا وہ تیزی سے واپس شخصیت کے ساتھ، جیسے ہی وہ کسی ایسی ہستی کے ساتھ جو دنیا کی عام فہم سے بالا تر آئی۔ یہ شخص کوئی عام والا نہیں لگتا تھا۔ آگے بڑھے، اس کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی چمک تھی، وہاں کے لوگ سخت دل جانتا ہو، کسی نے انہیں کھانے کے اور انسان کو معلوم نہ ہو۔ مگر خور نے حضرت موسیٰ نے ادب سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ مجھے وہ علم سکھائیں جو ناقابل یقین بات تھی؟ اگر وہ چاہتے تو اس کام کے بدلے میں معاوضہ لے سکتے تھے۔ مسکرا کر بولے، حضرت موسیٰ رہا نہ گیا اور وہ بول اٹھے۔ حضرت موسیٰ نے عہد کیا، ان کی آنکھوں میں وہ چاہا تو میں پراسرار چمک تھی، اور میں اب سے انہوں نے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا، خود وضاحت نہ کرے، اب ہمارے راستے جدا ہوتے ہیں، لیکن میں تمہیں ان سب باتوں کا راز بتا دیتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ پھر انہوں نے اپنی باتوں سے حضرت موسیٰ کو چونکا کر رکھ دیا۔ وہ کشتی کچھ غریب ماہی گیروں کی تھی۔ سامنے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی زبردستی ضبط کر رہا تھا۔ میں نے کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ وہ اسے نہ لے اور یہ ماہی گیر اپنا روزگار جاری رکھ سکے۔ جسی میں نے قتل کیا، وہ ایک ایسا لڑکا تھا جو بڑا ہو کر اپنے نیک والدین کے لیے آزمائش بننے والا تھا۔ اللہ نے چاہا کہ وہ انہیں اس آزمائش سے بچائے اور انہیں اس سے بہتر نیک اور فرما بردار اولاد دے۔ اور وہ دیوار جسے میں نے درست کیا وہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ اس کے نیچے ان کے نیک والد نے ایک خزانہ دفن کیا تھا۔ اگر دیوار گر جاتی تو گاؤں کے لوگ اسے لوٹ لیتے۔ میں نے دیوار کو محفوظ کر دیا تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو اپنا حق حاصل کر سکے۔ سن کر حضرت موسیٰ پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ سب میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ یہ اللہ کا حکم تھا، اور اب ہمیں جدا ہونا ہوگا۔ یہ کہہ کر خضر وہاں سے غائب ہو گئے جیسے وہ کبھی موجود ہی نہ تھے۔ حضرت موسیٰ حیران و پریشان کھڑے رہ گئے۔ جو کچھ ہوا تھا وہ عام انسانی عقل سے بالاتر تھا۔ ہر چیز جو ایک لمحے میں ظلم لگ رہی تھی وہ در حقیقت رحمت تھی۔ یہ ایک ایسا سبق تھا جو ہمیشہ کے لیے حضرت موسیٰ کے دل و دماغ پر نقش ہو گیا۔ زندگی کے ہر راز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات اللہ کے فیصلے انسانی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں، مگر ان میں ہمیشہ خیر پوشیدہ ہوتی ہے۔